ہن تیرے سامنے اس دور دی ماں نالستی سفیر انم ہدایت ٹی وی اہل بیت ٹی وی عالمی شہرت یافتہ قبلہ کعبہ سید آدھا سید اسد بادشاہ سے باف لاہور اور زیب منبر ہوندے پہنے یا امام المنتقل یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون عباس مشنود امام زمان علیہ السلام الانصار صلوات بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن العسکری علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آباء الطاہرین و اولادہ المعصومین فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ من ساعۃ اللیل والنہار ولیاں و حافظاں و قائداں و ناصراں و دلیلاں و عینا حتی تسکنہ ارزقہ طوًا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد یا رب الحسین علیہ السلام بحق الحسین علیہ السلام اشف صدر الحسین علیہ السلام بظہور الحجت القائم عجل اللہ فرد الشریف ناد علیین مظہر العجائب تجدو اونا لکاف فی النوائب کل غم و غم سیئن جلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی فی سبیل اللہ اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری حسینیت 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 یا امام المنتظر یا امام المنتظر یا وارث خون حسین یا وارث خون حسن یا وارث خون اکبر یا وارث خون اصغر یا وارث خون امیر قاسم اعوذ باللہ القوی العلی العظیم من الشیطان غوی الشقی الرجیم بسم اللہ الوفی الولی الکریم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی شنفع انبیاء آلہ طیبین الطاہرین المعصومین خصوصاً علی سر اللہ فی کل موجود ونور اللہ فی کل مشہود حجت اللہ الموجود رحمت دارین المحیط بالمشرقین والمغربین مدینۃ للمسکلین شریک القرآن وارث قرآن مظہر الایمان تامی الکفر والطغیان دافع الظلم والعدوان امامنا و امام الانس والجان صاحب العصر والامر زمان درود پڑھے شہنشاہ کے ظہور کن اس مقدس ممبر کا وارث پاک ذکر کا وارث علم کا وارث جھولے کا وارث تعزیے کا وارث ذوالجناحوں کا وارث امام بارگاہوں کا وارث ولیوں کا وارث وسیعوں کا وارث نبیوں کا وارث آئمہ کا وارث تھکے بیٹھے ہو آپ کا شہر میرے لیے کوئی نیا نہیں کافی خطابات میرے ہو چکے ہیں اپنی ایک طبیعت ہے اپنا ایک مزاج ہے درد لے کے جہاں میرا مولا چاہتا ہے وہاں پہنچتا ہوں حمد ہے اس پاک ذات کی کہ جس نے ایسا ولی عطا کیا کہ جس کی برکت سے تم میں ہم سب زندہ ہیں
قدم قدم آگے تشریف لیں تو میں بڑا مشغول رہوں گا، درود پڑھتے پڑھتے قدم قدم آگے آ جائیں۔ دو چار باتیں آپ سے تمہیدی طور پر دل کی کرتے ہیں۔ بسم اللہ۔ حیات صاحب اور جتنے بانی حضرات تشریف فرما ہو، میں نے کبھی نہیں کہا آپ کی یہ مجلس قبول ہو، نہیں۔ پڑھنے والے برادران تشریف لا کے کہتے ہیں مجلس قبول ہو، مجلس قبول ہو۔ میری طبیعت اپنی ہے، میرا مزاج اپنا ہے، میری عقیدے کے مطابق جب تک قبول کرنے والا قبول نہ کرے مجلس نہیں ہوتی۔ جی بسم اللہ۔ جب تک جس نے شرف قبولیت بخشنا ہے وہ قبول نہ کرے ذکر نہیں ہوتا، اور جب تک وارث نہ آئے ذکر نہیں ہوتا۔ وارث کی موجودگی، وارث کی شرف نظر، تب یہ ذکر ہوتا ہے۔ حمد ہے اس پروردگار کی کہ جس نے ہمیں زمانے کا وہ ولی عطا کیا، 1,24,000 نبیوں سے لے کر امیر المومنین علی ابن ابی طالب سے لے کر امام حسن عسکری تک جس کی راہ دیکھ رہے ہیں اسے مہدی کہتے ہیں۔ بہت شکریہ تمہیدی دو چار گفتگو، پھر میں بات اپنی آگے چلاؤں گا۔ حمد ہے اس پروردگار کی۔ ہم اگر علی بادشاہ کے دور میں ہوتے ہمارا علی سے رویہ کیا ہوتا؟ اگر ہم کربلا والے سردار کے دور میں ہوتے ہمارا حسین سے رویہ کیا ہوتا؟ جو رویہ ہمارا یا علی سے ہوتا، جو رویہ ہمارا یا حسین سے ہوتا، ایسا رویہ مہدی کے ساتھ رکھنا ہے۔ پتہ کتنا کریم ہے حیات صاحب، ایک پہلے امام سے لے کر 11ویں امام تک جتنے زیادہ کریم تھے سب کی کریمیت مہدی میں اکٹھی ہے۔ ایک معرفت کا موتی آپ کی جھولیوں میں ڈالنے لگا ہوں۔ امام مظلوم نے کربلا میں بہت سارے راز کھولے معرفت کے۔ ایک بہت بڑا راز جو سرکار نے احسان فرمایا، سرکار نے عاشقوں کو شہادت سے پہلے ولی اللہ بنایا۔ نہیں تھکے بیٹھے ہو، کس مزاج سے بیٹھے ہو مجھے نہیں اندازہ، کافی دیر سے مجلس اعضاء برپا ہے، اپنے پورا ہماتن گوش ہو کے میرے معرفت کے موتی اپنے دلوں میں بسانے ہیں۔ کیوں؟ یہ بے لوث موتی ہیں، ٹھیک ہے؟ جو میں عرض کرتا جاؤں بٹھاتے جائیے گا۔ کریم کربلا امام مظلوم نے عاشقوں کو شہادت سے پہلے ولی اللہ بنایا۔ شہادت سے پہلے لوگ دنیا سے جانے کے بعد ولی بنے۔ ایسا نہیں ہو چکا جو خاموش بیٹھے ہو؟ کیا سرکار نے جب فرمایا میں ضامن ہوں چلے جاؤ، بیعت واپس، رضا واپس، جنت بھی دیتا ہوں، چلے جاؤ، عاشقوں نے کہا نہیں آقا آپ۔ شاید کسی دور کے لالچی ہوتے وہ کہتے جن کو جنت مل جائے آگے کیا رکھا ہے۔ کربلائیوں نے کہا نہیں، انسان کی منزل آخری جنت ضرور ہو سکتی ہے مگر مومن کی منزل نہیں۔ کیوں؟ نہیں، میں اس کو ذرا کھولوں گا تو بات پہنچے گی۔ معصوم کا فرمان کتب میں پڑھا، پوچھ لینا علماء سے، مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی محبت ہو بندہ جہنم نہیں جاتا۔ کتنا بڑا ہوتا ہے مچھر کا پر؟ کتنا بڑا ہوتا ہے؟ چھوٹا سا؟ ذاکرین بھائی تشریف فرما ہے، کتنا مائکروسکوپ سے نظر آتا ہے، عام آنکھ دیکھ ہی نہیں سکتی۔ مچھر کے پر کے برابر ان کی محبت ہو جہنم نہیں جائے گا۔
میں نے کربلائیوں سے پوچھا، میں نے کہا حسین جنت دے رہے تھے کیوں نہیں لی؟ کہنے لگے مچھر کے پر سے تو بہت زیادہ ہمیں محبت۔ میں نے کہا پھر کیا مانگنا ہے؟ کہنے لگے حسین سے وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو۔ تھوڑا سا میرے ساتھ سفر کرو، میں آپ کو کسی منزل پہ لے جانا چاہتا ہوں۔ جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو، مہربانی حق نواز۔ جو مقدر میں نہ ہو وہ حسین سے مانگو۔ یہ تو مقدر میں ہے نا، جس کے دل میں ذرا بھی حب آل محمد ہے وہ جہنم نہیں جائے گا۔ بات اس سے آگے کروں، یہ آپ کی سرکار کا فرمان ہے، جنت ماں کے قدم تلے موجود ہے۔ میں نے کربلائیوں سے پوچھا حسین سے جنت کیوں نہیں لی؟ کہا جو چیز ماں کے قدموں تلے میں۔ تھوڑی سی منفرد بات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہے، جو چیز ماں کے قدموں تلے مل جائے وہ حسین سے لے؟ نہیں، حسین سے وہ لو جو مقدر میں نہ ہو، مولا سے وہ مانگو جو مقدر میں نہ ہو، امام سے وہ لو جو حیا صاحب آپ کی خواہش تھی، آپ کی کاوش تھی، آپ کے بچوں کی، بھائیوں کی، بانیوں کی خواہش تھی، میں حاضر ہو گیا۔ سلطان زمانہ آپ کی اس کاوش کو اپنی نصرت میں شمار فرمائے، اور قائم آل محمد اس ذکر کا صدقہ دنیا میں آپ اپنے دل کی آنکھوں سے مہدی کے لشکر میں مقام دیکھیں۔ بندے تو کہہ دیتے ہیں نا تو مومن ہے، تو مومن ہے، تو مومن ہے، تو مومن ہے۔ نوجوانوں، ینگ بلڈ، اسپیشل میسج فار یو، جتنے نوجوان تشریف فرما ہو، بھئی تو مومن ہے، تو مومن ہے، تو مومن ہے، ہم خوش ہو جاتے ہیں ہم مومن ہیں۔ مومنوں کے امیر سے نہ پوچھیں مومن کون ہے، پوچھے نا۔ مومنوں کے امیر کے 11ویں بیٹے نے شان بتائی مومن کی شیعہ کی۔ میں بتاتا جاؤں، اگر ذہن بیدار ہوں اور بات آپ سنبھال سکو تو میں دیتا جاؤں۔ سرکار 11ویں لال ولایت نے کسی بندے سے پوچھا ایک واقعے کے بعد، محب میں اور مومن میں کیا فرق ہے، محب میں اور شیعہ میں کیا فرق ہے؟ حیا صاحب بندہ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہے رسول کا فرزند، آقا جو آپ جانتے ہیں وہ میں نہیں جانتا، احسان فرمائیے آپ ہی بتائیے۔ مسکرا کے فرماتے سن اور آنے والی نسلوں تک پیغام پہنچاؤ، جو ہمیں چاہتا ہو وہ محب ہے، جس کو ہم چاہتے ہوں وہ شیعہ ہے۔ جو ہمیں چاہتا ہو وہ محب ہے، جن کو ہم چاہتے ہوں وہ مومن ہے، وہ شیعہ ہے۔ کتنا فرق ہے ان کی چاہت میں اور ہماری چاہت میں۔ اکیلے بیٹھ کے جب نماز کے لیے بیٹھنا ضرور سوچنا، سلمان محب تھا یا مومن تھا؟ میں سمجھ تمار محب تھا یا مومن تھا؟ بوزر محب تھا یا شیعہ تھا؟ کمبر مقداد محب تھے یا شیعہ مومن تھے؟ یقیناً فیصلہ کرو گے محب نہیں تھے، مومن تھے، شیعہ تھے۔ کمال کیا تھا کہ ان کی چاہت تھے۔ کربلا تو روز سنتے ہو نا، ہر آنے والا ضرور کربلا کو ٹچ کرتا ہے، جو بھی آتے ہیں کربلا پہ گفتگو ضرور کرتا ہے۔ ضرور سوچنا 72 کیا تھے؟ انہی کی بات میں کھڑا عرض کر رہا تھا نا، جنہوں نے کہا سرکار کچھ نہیں چاہیے آپ چاہیے۔ طبیعتیں، شعر و شاعری کا کوئی سلسلہ ہے تو وہ بھی میں آپ کی خدمت میں پیش کر دیتا ہوں۔ کسی عاشق نے قلم اٹھائی، بات شاید نہ پہنچی ہو بھائی حیات، اب انشاءاللہ میں دیکھتا ہوں کون کون بندہ خاموش بیٹھتے ہیں، اور اگر کوئی رکھ سکتا ہے تو اپنے منہ پہ انگلی رکھ لینا۔ عرض کر رہا ہوں، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، تو نے انداز اسیری دیکھے ہیں، انداز وفا نہیں شاید، کچھ پنچھی پنجرہ کھول بھی دو تو جایا نہیں کرتے۔ ایک وہ ہیں جو ان کو چاہتے ہیں، ایک وہ ہیں جن کو یہ چاہتے ہیں۔ کئی دیر مجھے کبھی ذکر کے حوالے سے بیٹھنا پڑ جائے، یہی بیٹھ کے سنتا رہتا ہوں۔ جی دیکھو سلمان نے یہ کیا، توجہ کرنا، اتنی اس بات پہ مجھے داد نہ ملے، مجھے طلب نہیں، لیکن یہ جملہ آپ کو دلوں میں بیٹھنا چاہیے۔ میسم نے یہ کیا، آپ نے نعرے مارے، بوزر نے یہ کیا، آپ نے نعرے مارے، میسم نے کھجور کو پانی پلایا، آپ نے نعرے مارے، میسم نے اپنی موت پہ الحمد کہا، آپ نے نعرے مارے، میسم نے علی کی محبت میں سولی پہ چڑھنا پسند کیا، آپ نے نعرے مارے۔ کسی کو یہ خواہش نہ ہوئی علی کا میسم تھا، میں بھی مہدی کا میسم بنوں۔
کسی کے دل میں یہ خواہش پیدا نہ ہوئی، کسی کو یہ طلب نہ ہوئی کہ دیکھو بھائی سلمان تھا علی کا، میں بھی قائم کا سلمان بنو. نہیں، میں ابھی عرض نہیں کر پایا. حق نواز صاحب، کلاسوں میں واجب الاحترام پڑھائے جاتے ہیں. موری پور میرے 2-3 خطاب ہو چکے ہیں. کلاسوں میں پڑھائے جاتے ہیں 3 زمانے. ایک گزرا ہوا زمانہ جس کو ماضی کہتے ہیں، ایک حال جس میں ہم چل رہے ہیں، ایک مستقبل جو آئے گا. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ ایک گزرا ہوا. او جی کل کیا کھایا تھا؟ یہ گزرا ہوا ہے. اب کیا کھایا؟ یہ حال ہے. آنے والی کل کیا کھاؤ گے؟ یہ مستقبل ہے. ارے بھائی صبح سے لے کر شام تک مزدوری کرتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ دہاڑ اچھی بنے گی. یہ جو گا گی یہ ہے نا، یہ مستقبل ہے. بچے کو سکول کیوں پڑھا رہے ہو؟ بڑا ہو کر افسر بنے گا. کاروبار کیوں کر رہے ہو؟ منافع ملے گا. بڑا گھر بناؤں گا، بڑی گاڑی لوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا شادی کیوں کر رہے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا. تھک تو نہیں گئے؟ شادی کیوں کر رہے ہو؟ نسل بڑھاؤں گا. باہر کیوں جا رہے ہو؟ اچھی کمائی کروں گا، بڑی کوٹھی بنے گی، بڑا نام ہوگا. توجہ، ہر چیز میں گا گا گی گے گا گی. آپ پھر سن لو، اگر ذہن میں تھوڑی سی جگہ موجود ہے اس فکرے کو سمانے کی تو سن لو. حیات صاحب، کربلا ہو چکی، خیبر ہو چکی، خندق ہو چکی، امیر المومنین تشریف لائے تھے، پاک حسن بادشاہ آئے تھے، اب مہدی آئے گا. شاید میں سمجھ، مہربانی میں اسے احسان کس طرح آپ کی خدمت میں پیش کر سکتا ہوں. اب قائم آئے گا، مگر یہ ذہن نشین رکھنا، مہدی اکیلا نہیں آئے گا، 11 بھی ساتھ آئیں گے. نہیں، ابھی نہیں سمجھا پایا. حیات صاحب نے یہ جلسے کا انعقاد کیا، دنیا کی مثال کے ذریعے سمجھانے کے. یہ جلسے کا انعقاد کیا، انہوں نے دری بچھائی مومنوں کے بیٹھنے کے لیے، شامیانہ لگایا چھاؤں کے لیے. ایسے ہے پانی کی سبیل، مومن پانی پئیں گے. اس سے آسان مثال حیات صاحب میں اور نہیں دے سکتا. واجب الاحترام توجہ کیجئے گا. بھائی صاحب آپ کی محبت مجھے روک گئی ورنہ میں نے چلے جانا تھا. توجہ کیجئے گا. انہوں نے لنگر پکایا مومنوں کی خدمت کے لیے. جب مجلس ہو گئی، کیا یہ شامیانہ کھڑا رہے گا؟ یہ دری بچھی رہے گی؟ لنگر چلتا رہے گا؟ پانی پلاتے رہیں گے؟ نہیں. او بھائی جس مقصد کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا تھا وہ تو مقصد پورا ہو گیا. دری بچھائی تھی مومنوں کے بیٹھنے کے لیے، مومنوں نے سارا دن مجلس سنی. شامیانہ لگایا تھا چھت کے لیے، چھاؤں کے لیے. مجلس ہو گئی، اکھاڑ دو. ایسے ہے یا نہیں؟ آؤ حدیث قصہ پڑھیں. میرے حبیب یہ زمین بچھائی میں نے تیرے لیے. اب بیٹھے رہنا خاموش. میں امتحان لینا میرا. زمین بچھائی تیرے لیے، آسمان شامیانہ بنایا تیرے لیے، یہ پانی چلایا تیرے لیے، یہ سارا کچھ کیا تیرے لیے، تیری برکت سے، تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے تیرے لیے. اپنی مرضی کے مولوی سے پوچھنا، محمد تو آئے تھے چلے گئے، اللہ نے زمین کیوں نہیں ہٹائی، اللہ نے آسمان کیوں نہیں ختم کیا؟ سارے مل کے کہیں گے ایک محمد آیا تھا، ایک آئے گا. شاباش شاباش. امام منتظر، یا امام منتظر، نعرہ حیدری. آپ کی مہربانی. نہ زمین کی دری ہٹائی، نہ آسمان کا شامیانہ ہٹایا، نہ چلتے پانی بند کیے، نہ چلتی ہوائیں بند کی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک محمد نے آنا ہے. اب پہلے محمد سے نہ پوچھے وہ کون محمد ہے جو آئے گا. حیات صاحب میں نے کتاب میں نہ پڑھا ہوتا میں ممبر پہ عرض نہ کرتا. مولا جانتے علمی ذمہ داری، ادھر ادھر کی باتیں کر کے نہ میں اپنا وقت ضائع کرتا ہوں نہ مولا کی ریت کا وقت ضائع کرتا ہوں. میری اپنی طبیعت مزاج ہے، کیونکہ یہ کیمرے بن رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہ کچھ عرصے تک ختم ہو جائیں، مگر ایک کیمرہ عین اللہ، ہر چیز سرکار واچ کر رہے ہیں، سب کچھ دیکھا جا رہا ہے. ہماری حرکت، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا.
ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا سوچیں، ہمارے معاملات، ہمارے غصے، ہمارے لڑائیاں، ہمارے جھگڑے، سب کچھ دیکھ رہے ہیں بیٹھے ہوئے. کوئی بندے گھبرا گئے ہو، کوئی دلیل چاہیے، آؤ میں تمہیں دے دوں. پڑھتے ہو نا 5 وقت نماز؟ پڑھتے ہو نا؟ نماز کے آخر میں سلام کے آخر میں سلام کس کو کرتے ہو؟ السلام علیکہ یا صاحب العصر والامر زمان، اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنت الزمان من شر شیطان ومن جور زمان. مولا تجھ پر سلام زمانے کا صاحب تجھ پر سلام. مولا بچا، زمانے کے فتنے سے بچا، زمانے کے جور سے. کہتے ہو نا اللہ مان اللہ مان اللہ مان اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان ومن جور زمان. کہتے ہو بابا؟ جو نہیں کہتے وہ بے شک خاموش بیٹھے رہو، جو کہتے وہ تو سر ہلا دو. کہتے ہو نا سرکار کو؟ کیا کہتے ہو؟ بچا، معافی، توبہ، شیطان کے شر سے، زمانے کے جور سے، زمانے کے فتنوں سے. میں ایک تھوڑا سا آپ سے چھوٹا سا سوال کرنا چاہتا ہوں. صبح کی نماز میں آپ نے امام کو کہہ دیا مولا بچاؤ، سارا دن بچ جانا چاہیے، ظہر میں پھر کیوں کہتے ہو، عصر میں پھر کیوں کہتے ہو، مغرب میں پھر کیوں کہتے ہو، عشاء میں کہتے ہو نا سرکار کو؟ اگنوا صاحب میں یہاں کھڑے ہو کر سپیکر نہ ہو، پردے کے بغیر کہوں، باہر کھڑے ہو کو جناب مجھے بچائیے، اس تک تو میری آواز ہی نہیں پہنچے گی. میرا سلام اس کو پہنچنا چاہیے جو مجھے دیکھ رہا ہو. بھائی حیاتی آپ کی محنت ہے اور اس ولی کی برکت ہے، یقین جانیے. یہ میں جملہ عرض کرنے لگا، مولا کی عزت کی قسم مومنو میدان میں کھڑے ہو کر، یہ میرا میسج ہے، میں چاہے لندن ٹی وی سے بیان کروں یا چاہے جس فورم میں بیان کروں، خدا را وہ جگہ ڈھونڈو جہاں مہدی نہ ہو، ورنہ میرا امام اس گھرانے کا فرد ہے، اس گھرانے کی ہستی ہے جس نے سوال کیا خالی نہیں لوٹاتا. بندے سوال کر کے کہیں بچا بچا، شیطان کے شر سے بچا، بندے کرے گناہ. اس کا مطلب اس کو کہا ہی نہیں ہے. کہا ہے تو زبانی کلامی کہا ہے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا سوال ہی سوال کرے، بچانے والا بچائے نا. یقین جانیے ایسا یہ میرے امام کی پاک ذات پہ حرف آتا ہے. بندہ اللہ مان شر شیطان کہہ کے بھی گناہ کرے، سرکار کی کریمیت پہ حرف آتا ہے. کھلے دل سے سوچنا، اکیلے بیٹھ کے سوچنا. واجب الاحترام داد کے لیے میں نکلتا ہی نہیں، صرف توجہ چاہتا ہوں. اکیلے بیٹھ کے سوچنا، سرکار کو کہا جائے سرکار بچا، آگے بچائیں نا، حرف آتا ہے ان کی کریمیت پہ. مولا کی عزت کی قسم بھرپور بچانے کی کوشش کرتے ہیں. بندہ چھڑوا دوڑ کیوں نہ جائے. میں نے تخیل میں جس طرح شاعر باتیں کرتا ہے، میں نے بھی مولا سے بات کرتے ہوئے کہا مولا کیوں بچانا چاہتے ہیں، شیطان کے شر سے کیوں نہیں؟ بچپن میں ہم کیوں نہیں کہتے اللہ مان من فتنت زمان من شر شیطان؟ فرمانے لگے بچپن میں اس لیے نہیں کہتے کیونکہ تمہیں کائنات کی ہر عورت ماں بہن بیٹی نظر آتی ہے. نہیں عرض کر پایا، ہاتھ اپنے نیچے ہی رکھنا، میری بات سمجھنا ہے. مولا کی عزت کی قسم بچپن میں تمہیں دنیا کی ہر عورت اپنی ماں بہن بیٹی نظر آتی ہے، اس لیے نہیں. جو ہی بڑے ہوتے ہو تمہیں وہ عورت بھی غیر نظر آتی ہے، وہ بھی غیر نظر آتی ہے، تمہیں اپنی ماں بہنوں بیٹیوں جیسی کوئی عورت نظر ہی نہیں آتی. اس لیے مجھے ریکویسٹ کرتے ہو. میں نے کہا مولا بچا کے کریمی کیوں کرنا چاہتا ہے؟ فرماتے ہیں میں شیعہ بنانا چاہتا ہوں. شاہ جی میں اس سے بڑا میسج کہاں جا کے دوں؟ بھائی حیات آپ کی محنت ہے، پتہ چلا ماشاءاللہ سلسلہ دعا آپ کا جاری ہے، تو میں اس لیے یہاں کے عاشقوں کی خدمت میں یہ جملہ دینے لگا ہوں. مولا بچانا کیوں چاہتے ہیں؟ فرمایا شیعہ بنانا چاہتا ہوں، مومن بنانا چاہتا ہوں. میں نے کہا کیسے؟ فرمایا سنا نہیں، مومن وہ نہیں ہوتا جو گناہ کر کے معافی مانگے، مومن تو وہ ہوتا ہے قدم قدم پہ اللہ کا شکر. شاہد کے اتر جائے تیرے دل میں میری بات. مومن وہ نہیں ہوتا ادھر گناہ کیا ادھر جا کے مولا معاف کرنا، مولا ماضی غلطی ہو گئی معافی. نہیں، مومن کا معیار یہ ہے قدم قدم پہ شکریہ. پروردگار تو نے مجھے اس قابل بنایا کہ میرے دل میں وہ رہتے ہیں جو ادھر بھی رہتے ہیں. معیار مومن اور ہے.
یقین جانیے معیار مومن اور ہے. بندے مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے، اگلے دن میں تو سے مجلس پڑھنے گیا، اتنی بڑی لسٹ آ گئی، او جی دعا کرنا یہ پریشانی ہے، او جی دعا کرنا یہ ٹینشن ہے، او جی دعا کرنا یہ مسئلہ ہے. افسوس مومن خود دعا ہے، اگر اپنی حقیقت سمجھے تو. شاید کو بیٹھے ہو، خود دعا ہے. ایسا ہو سکتا ہے مومن منہ سے بولے اور وہ پورا نہ کرے؟ اپنی حقیقت ہم کھو چکے ہیں، ہمیں اپنی حقیقت پہ واپس آنا ہوگا. عمل کیا کرے؟ یہاں ایک سوال ہوا، غیبت میں کیسے پتہ چلے مولا ہم سے راضی ہے؟ ذاکرین نظام میرے بھائی ہو، توجہ کیجئے گا، چھوٹے ہو تو بیٹے ہو، بھائی ہو، بڑے ہو تو واجب الاحترام ہو. ضروری ہے سردار کا کوئی نہ کوئی ذکر منبر پہ کرو. کیوں؟ اشتہار کی بھی مجبوری ہے، وزیر سرپرستی قائم آل محمد چھاپ ہی نہیں سکتا. نہیں سمجھ آئی بات، نہیں غور فرمایا. مجبوری ہے اشتہار کی، مجلس کی بھی مجبوری ہے، سرکار کے بغیر نہیں ہو سکتی ہے. تو ذکر سرکار کے بغیر ہو جائے. ضرور کوئی نہ کوئی کتاب اسٹڈی کرو، کوئی نہ کوئی فرمان، کوئی نہ کوئی کلام، کوئی نہ کوئی ذکر ضرور ریت میں بیدار کرنے کی خاطر کیا کرو. مذہب شیعہ کا بہت بڑا عالم ہے، نام شیخ توسی ہے، کتابیں لکھی، نماز پہ، روزے پہ، حج پہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، پوری دنیا سن رہی ہے. کہیں بات غلط ہو آ کے میرا گریبان پکڑنا، اگر بات سچ ہو کوئی شک کرے وہ جانے مولا جانے. نماز پہ، روزے پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ، خمس پہ، جہاد پہ، تولا پہ، تبرہ پہ کتابیں لکھ کے واجب الاحترام فخر میں بیٹھے ہیں. آج میں نے آل محمد کے مذہب کے لیے بڑا کام کیا. سارا دن سوچتا رہا، رات کو وہ نظر آ گیا جس نے ابھی آنا ہے. آل محمد کا دیدار نصیب ہوا. سرکار یہ دیکھے میں نے آپ کے مذہب کی ترویج کے لیے اتنا کام کیا، اتنی کتابیں لکھی. فرماتے تو نے کچھ نہیں کیا. اگر نہیں ہے ہمت سکت تو شیعہ کتابیں چھپا دو، اگر ہے تو پھر دل میں بٹھانے کی کوشش کرو. سرکار میں نے دیکھے یہ نماز پہ، روزے پہ، حج پہ، زکوٰۃ پہ اتنا کچھ لکھا. سرکار فرما رہے تو نے کچھ نہیں لکھا. جب تیسری دفعہ اس نے حیات صاحب بارگاہ امام میں عرض کیا نا کہ میں نے اتنا کچھ کیا، سرکار فضل جلال میں فرماتے ہم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ تم نے کچھ نہیں کیا. عرض کرتے قدموں پہ ہاتھ رکھے، آقا میری غلطی کیا ہو گئی؟ فرمایا تو نے سب کچھ لکھا، ضروری تو میں تھا. مہربانی، بہت شکریہ، سلام ہے کبیر والا، کیا مزاج ہے آپ کا؟ ضروری تو میں تھا، لازم تو میں تھا، اور جب تو میں تھا. میرے بارے میں تو نے کچھ لکھا ہی نہیں. اس نے اس خواب کے بعد فوراً پہلی کتاب لکھی، غیبت توسی. پہلے تو لکھواتا تھا نا علامہ اور پتہ نہیں کیا کیا، پڑھ کے دیکھنا یہ واقعہ، پوچھنا علماء سے. جب یہ کرم فرمایا سرکار نے نا، پھر اپنی زندگی میں قبر بھی تیار کرائی، قبر کا کتبہ بھی لکھوایا. کتبے پہ یہ نہیں لکھا فلانا فلانا علامہ اور یہ نہ، کتبے پہ لکھواتے آل محمد تمہارے در کا کتا تمہارے پاس آ رہا ہے. بڑے بڑے عالموں کی چھوٹ نہیں ہے، تیری میری چھوٹ کہاں ہے؟ بڑے بڑے عارفوں کی چھوٹ نہیں ہے. سرکار کا تذکرہ کتنا واجب نہیں اوجب ہے. لوگ آج ڈرتے ہیں امام زمانہ. کون امام ہے؟ ہو امام زمانہ وہ جس کے ہاتھ میں تلوار ہے. جا کے کہنا سید بخاری کبیر والا پیغام دے کے گیا تھا، امام زمانہ کے ہاتھ میں لوہار کی دکان کی بنی ہوئی تلوار نہیں، ذوالفقار ہے. ذوالفقار کا شیوہ ہے، جب بھی چلتی ہے شجرے دیکھ کے کاٹتی. بابا جی تری عقیدت میں بڑا سلام ہے. میں نے نعرے تو زیادہ توجہ دی ضرورت ہے. شجرے دیکھ کے کاٹتی ہے. یہ کب جملہ بیان ہوا تھا؟ جب امیر المومنین کی بارگاہ میں ایک نوکر نے انداز محبت میں گزارش کی تھی، آج جنگ میں جتنے آپ کی تلوار نے کاٹے اتنے میری تلوار نے کاٹے. مولا نے فرمایا تھا تیری تلوار نے بغیر دیکھے کاٹا، میری تلوار دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی، شجرے دیکھ دیکھ کے کاٹتی گئی. عرض کرتا ہے آقا جنگ میں تو تھے سارے دشمن، اس کا مطلب کچھ کو کاٹا کچھ کو چھوڑا.
کبیر والا اب تک میری بات سمجھ نہ آئے کوئی بات نہیں، اس بات پہ غور ضرور کیجئے گا۔ مسکرا کے فرماتے ہیں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمت، حکیم کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ میری تلوار نے اس دشمن کو بھی چھوڑ دیا جس کی پشت سے مہدی کا نوکر نکلنا تھا۔ توجہ، نماز جمعہ پڑھتے ہو، 11 کا نام آیا، کبھی اٹھ کے کھڑے ہوئے ہو؟ سر تو ہلاؤ، پڑھتے نہیں شیعہ جمعہ؟ کبھی کھڑے ہوئے ہو؟ وقت کے امام کے نام پہ کیوں کھڑے ہوتے ہو؟ اب سوچنا ضرور، مہربانی جناب، کیوں واجب ہے؟ اگر میں نے نہ پڑھا ہوتا یہ ذکر سامنے میں قسمیں اٹھاتا نہیں، میرے پاس سودا کھوٹا نہیں۔ قسمیں وہ اٹھائے جس کے پاس سودا کھوٹا ہو، یقین جانیے میں نہ پڑھا ہوتا میں نہ عرض کرتا یہ ذکر سامنے ہے۔ تم اس امام کی رعیت ہو جس کا نام معصوم کے سامنے آتا، بیٹھا ہوا محمد کھڑے ہو کے کہتا تیرا ظہور کب ہوگا؟ مہربانی جناب، میں آج ایک پہلی بات عرض کرنے لگا ہوں، کتاب بھی میرے ساتھ ہے، غیبت کی کتب میں مشہور کتاب ہے۔ 90 سال کا بوڑھا ہے، امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس آیا۔ 90 سال کا بوڑھا، مستند کتاب، سرکار چھٹے لال بادشاہ تشریف فرمائے، تاجدار ولایت تشریف فرمائے، اپنے زمانے کا محمد تشریف فرمائے، اپنے زمانے کا آل نال حاکم تشریف فرما ہے، کل کا کل تشریف فرما ہے۔ بندہ آ کے عرض کرتا ہے ابن رسول اللہ 90 سال ہو گئے مجھے مہدی کا انتظار کرتے ہیں۔ آیات بھائی میں نے نہ پڑھا، کتاب رکھی ہے گاڑی میں ساتھ لے کے آیا، کیونکہ ایسی باتیں ہضم نہیں ہوتی، بندے گھبرا جاتے ہیں۔ زمانے کے محمد کو بندہ 90 سال کا کہہ رہا ہے مجھے عرصہ ہو گیا، 90 سال ہو گئے، آخری قائم کا انتظار کرتے کرتے وہ کب آئے گا؟ جناب علی آن دا ریکارڈ کھڑا بات کر رہا ہوں، پہلی دفعہ اس کر رہا ہوں۔ حیات بھئی کوئی ہے ضرور کوئی ہستی جو تشریف فرما ہے، میں اتنی بڑی بات کھڑا کر، یقین جانیے 90 سال کا بوڑھا۔ میں یہاں 2-3 عرض کرتا جاؤں، باتیں اور بڑی ضروری ہیں، وہ اس لیے کیا صادق آل محمد نہیں جانتے تھے وہ کب آئے گا؟ کیوں فرما رہے تھے انتظار کر؟ نہیں جانتے تھے سرکار کب آئے گا؟ سرکار کو پتہ نہیں تھا میرا فرزند کاظم ہے، اس کے بعد ان کا فرزند ہے، ان کے بعد ان کا فرزند ہے، ان کے بعد ان کا فرزند ہے، ابھی تو بڑا طویل عرصہ ہے۔ یعنی سرکار نے یہ فرما کر کہ انتظار کی فضیلت کیا ہے، 90 سال کا بوڑھا صرف صادق سے نہیں سن چکا تھا انتظار آنے والے کا، یقین جانیے اس کو پہلو نے بتایا تھا ایک اور آئے گا۔ جناب عیسیٰ پہ میں نے پڑھا 25 دسمبر کو بڑا تفصیلی خطاب ہوا۔ عیسیٰ کے 12 حواری ہیں، میں یہاں بات روک کے عرض کرنے لگا ہوں، 12 حواری ہیں جن میں آپ کا یہ جو اکثر تذکرہ ہوتا ہے جناب سلمان محمدی بھی حواری عیسیٰ میں شامل ہے۔ 11 حواری اور ہیں، 12 تھے۔ جناب عیسیٰ جس وقت بھی دعا کرتے، دعا کا انداز ہے دل تو سنا دوں نہیں، آخری بندے ہاتھ نیچے کر کے کوئی یہاں رکھ کے بیٹھا ہے، کوئی پریشان بیٹھا ہے، کوئی گھبرایا بیٹھا ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری، یقین جانیے جناب عیسیٰ ہاتھ اٹھا کے کہتے پروردگار او عرش کا مالک، تو جب بھی آئے مجھے شاہی ضرور دکھانا۔ یقین جانیے جملے جناب عیسیٰ کے یہ دعاؤں کے انداز سے، جس طرح تیری شاہی عرش پہ قائم ہے اسی طرح تیری شاہی فرش پہ قائم ہو۔ حواریوں کو بیٹھ کے فرماتے تھے سنو، اگر تم نے اس کی شاہی دیکھنی ہے، صبر کا انداز جناب عیسیٰ فرما رہے ہیں، اگر تم نے اس کی شاہی دیکھنی ہے، تمہیں کوئی ایک گال پہ تھپڑ مارے، دوسری گال آگے کر کے کہنا یہاں کیوں نہیں مارا۔ یہ ہے مومن کی نشانی، یہ ہے صبر کا اعلیٰ مقام۔ حسین کے صبر کو سارے سلام کرتے ہیں، 72 کے صبر کو سلام کرتے ہیں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ایک مومن کو برداشت نہیں کرتا،
نہ پڑھو تو میں عرض نہ کرتا. اللہ کرے مومن پیدا ہو جائیں, اللہ کرے مومن بن جائیں, اللہ کرے محب سے مومن میں کنورٹ ہو جائیں. یقین جانیے جس کے گناہ زیادہ ہوں اس کو چاہیے کسی مومن کی زیارت کر لے. معصوم فرماتے ہیں اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کرے ہم بن جائیں. توجہ ہے. سرکار دعا فرماتے ہیں, دعا کا بڑا خوبصورت انداز. خدا بند عرش و کرسی تیرا حکم زمین پر کب نافذ ہوگا. فرماتے رہتے حواری سرکار کی دعا پہ آمین بھی کہتے, لبیک بھی کہتے. ایک حواری ہیں جنہوں نے سرکار کو کہا تھا ہم نے تو سمجھا تھا آنے والے آپ ہیں, آنے والے آپ ہیں, ہم تو آپ کو سب کچھ سمجھ کے آپ کے پیچھے چل پڑے تھے. ہم نے تو یہی سمجھا تھا آپ ہی ہیں جس کا تذکرہ انبیاء نے کیا. جناب عیسیٰ مسکرا کے بڑی خوبصورت بات فرماتے ہیں, سن اگر تو مجھے سمجھتا رہا, پہلی بات وہ میں نہیں وہ اور ہے, اگر تو مجھے سمجھتا رہا تو میں تجھے عیسیٰ ہو کے وعدہ کرتا ہوں. لفظ یہاں وعدہ کا ہے, میں قسم کہنے لگا تھا میں نے چھوڑ دی کیونکہ جو لفظ لکھا ہے وہ میں بیان کروں. وعدہ کرتا ہوں تو ضرور وہ شاہی دیکھے گا. جناب سلمان کو یہ بھی وہی روزبہ بن کے بیٹھتے تھے جناب عیسیٰ کے پاس. ان کو بھی پتہ تھا کوئی آئے گا. جناب عیسیٰ کو کہتے ہیں میں وہ دیکھنا چاہتا ہوں. سرکار نے فرمایا ٹھیک ہے اللہ تیری عمر طویل کرے گا, تو اس کو دیکھے گا جس کی مرضی اگر تجھے لمبی زندگی عطا کروا دے. ملا محمد سے, سرکار سے ملاقات کے بعد ملاقات بڑی کمال تھی, ملاقات بڑی کمال تھی. جی جی بتائیں. درود پڑھے شہنشاہ کی بارگاہ میں. نہیں پیغام حق دینے آیا ہوں, پیغام پورا دینے دیجئے, مجھے نہ بلایا کریں. ایک درد لے کے نکلتا ہوں, مہربانی یہ نہ کیا کریں شلوار کھینچنا ٹانگ کھینچنا اس طرح. توجہ کریں. مجمع کہتا ہے تو میں منبر چھوڑ دیتا ہوں. یقین جانیے میرا یہ شعبہ نہیں, یہ میرا پروفیشن نہیں, میری اپنی طبیعت ہے. جس ذاکر کو اچھا لگے, جس بانی کو اچھا لگے تو لگے. میرے عقیدے کے مطابق سید وہ نہیں جو خون حسین میں لقمہ تر کرے. نہیں ہے طبیعت میں جا رہا. مولا کی عزت کی قسم یہ خون عام خون نہیں. توجہ کیجئے گا, مجھے پیغام دینے دیں مہربانی کیجئے. حیات صاحب ملے سرکار کو, چھوڑ دیتا ہوں. پہچانا کیسے, چھوڑ دیا. سرکار نے فرمایا آ گیا ہے روزبہ, سلمان بنا دے. کہا سرکار توجہ کیجئے گا, قیمتی جملہ ہے, اگر ایک بندہ بھی سمجھ گیا میرے آنے کا مقصد پورا ہو جائے گا. کہا سرکار میں نہیں کہتا کچھ عطا کریں, کیونکہ عیسیٰ نے کہا تھا اگر شاہی دیکھنی ہے تو بے سوال رہنا. حیات صاحب یہ جملہ ہے ناصرین کنیزان امام زمانہ علیہ السلام, اگر شاہی دیکھنی ہے بے سوال رہنا, سوال نہ کرنا. میں نہیں کہتا. مزاج محمد بدلا, فرمانے لگے آؤ سلمان تمہیں منا بناتے ہیں, منا بناتے ہیں. چار بندے مسکرا رہے ہیں, آپ کی خوبصورت مسکراہٹ کی قسم آج منا پہ بھی بات کرتا جاتا ہوں. کوئی بات نہیں, اب چھیڑ ہے تو پھر آ جاؤ. آؤ تمہیں منا بناتے ہیں. اس نے عرض کی آقا میں نے نہیں کہا تھا مجھے منا بنائے, آپ کی مرضی ہے, آپ مالک ہیں, جو چاہیں بنا دیں. لیکن ایک بات تو فرمایا آپ نے منا کیوں بنایا, سلمان و منا کیوں کہا. تخیل میں جو باتیں ہوئی ہیں میں سنانے لگا ہوں. سرکار فرمانے لگے سلمان تم نے صرف ہمیں چاہا, ہمارے علاوہ کچھ نہ چاہا, اس لیے جو ہمیں چاہے وہ منا ہے. دودھ والے نے اپنی دکان کے اوپر سب سے ٹاپ پہ لکھا من غش فلیس منا, جس نے ملاوٹ کی وہ ہم سے نہیں. شاید ہم نے یہ سمجھا اس کے بعد دودھ اچھا ہے. رسول میرے نے 1400 سال پہلے گوالے کے لیے نہیں فرمایا, دودھ بیچنے والے کے لیے نہیں فرمایا جس نے ملاوٹ کی وہ ہم میں سے نہیں. سرکار فرمانا چاہتے تھے جو سلمان جیسا نہیں وہ ہم میں سے نہیں.
منا سرکار نے بنایا، اس نے نہیں مانگا۔ مزاج محمد بدلا، وقت گزرتا رہا، سرکار فرمانے لگے میں تجھے آنے والے کا کمانڈر بناتا ہوں۔ حیات صاحب یہ بیٹھا بیٹھا ایک دم گھبرا گیا، پریشان ہو گیا، یہ سوچنے لگا میں تو سمجھتا تھا یہی ہے، میں تو سمجھا تھا یہی ہے آنے والے جن کا تعارف عیسیٰ نے کروایا تھا، وہ یہی ہیں۔ سرکار فرمانے لگے ہاں ہوں میں ہی، آؤں گا بھی میں ہی، نام اس وقت مہدی ہوگا۔ آنے والا 90 سال کا بوڑھا چھٹے امام سے کہتے ہیں آقا مہدی کب آئیں گے، قائم کب آئیں گے؟ مسکرا کے فرماتے تو پریشان نہ ہو، اگر تیری زندگی میں آ گئے تو خوش نصیب، تو جہاں بھی ہوگا اگلے قدم میں قائم کے پاس ہوگا، اگر تو سو رہا ہوا تب بھی تو خوش نصیب، شرط انتظار ہے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں، بما بستر تو کعبے ہے۔ بڑے اچھے ماشاءاللہ مومن ہو، کئی جگہ مومن کھڑے ہو کر کہتے ہیں شاہ جی یہ کیڑی گل کر گئے ہو، شاہ جی کو لوہے تے مقناطیس والا معاملہ ہے کہ بندہ وہ کبیر والے سویا ہو، امام آ جائے تو بستر اٹھا کے کعبے 1 سیکنڈ میں پہنچ جائے، لوہے اور مقناطیس ہے۔ ان کو ایک ہی بات کہتا ہوں، قرآن پڑھا کرو، ثواب خالی نہ لیا کرو۔ ایک نبی نہیں، نبی کا وسیع ہے، نام آصف بن برخیہ ہے، پلک جھپکنے میں تخت بلقیس منگوا لیا، جس کے پسینے نے کئی 100 میل دور تخت بلقیس پلک جھپکنے میں منگوا لیا، اس کا خون نوکر اور کلیزہ بھی نہیں بلا سکتا۔ سرکار اگر میں دنیا میں نہ رہا، فرماتے گھبرا نہیں، ہم ضمانت دیتے ہیں، جس کی ضمانت امام دے، گھبرا نہیں، پریشان نہ ہو، ہم ضمانت دیتے ہیں، تو دنیا کے جس کونے میں دفن ہوگا ہمارا فرزند خود تیری قبر پہ آئے گا۔ یہاں بھی حیات صاحب ایک سوال ہوتا ہے، آپ کے ڈاکٹر بالکل نہیں مانتے یہ میڈیکل سائنس، وہ کہتے ہیں یہ کیسے ہوتا ہے، بندہ 3-4 دن میں پھولتے پھولتے پھٹ جاتا ہے قبر میں، یہ کیسے ممکن ہے کہ بندہ دنیا سے جائے اور پتہ نہیں کتنے 100 سال بعد، کتنے 1000 سال بعد امام ہے اور اس کی قبر پہ اٹھائیں؟ ہم نہیں مانتے، کہتے ہیں ہمارے تجربے میں ہے، یہ ہم یقین کے ساتھ کہہ رہے ہیں، بندہ نہیں اٹھتا۔ کہنے لگے مجلس کے بعد ایک ڈاکٹر صاحب ملے، کہنے جرمنی میں غالباً میں نے مجلس پڑھی، باہر آ کے کہتے ہیں جناب مشکل ہے، ہم نہیں مانتے۔ میں نے کہا آپ ڈاکٹری کے پیشے سے منسلک ہیں، ایک بات اور میں عرض کروں؟ کہنے لگے جی کیا؟ میں نے کہا آج سے 100 150 200 سال پہلے کہیں کوئی پردیسی مر جاتا تھا، اس کو قبر میں کہتے تھے مٹی کو دفناتے وقت تیرے پاس امانت ہے، 100 سال بعد 200 سال بعد 300 سال بعد 500 سال بعد بھی نکالا گیا، مٹی نے ایک عام امانت میں خیانت نہیں کی۔ میں نے کہا مٹی تو اتنی سمجھدار ہے، اتنی باعقل ہے کہ وہ ایک عام امانت میں خیانت نہیں کرتی، تو جس تراب میں ابو تراب کے بیٹے کا نوکر سو رہا ہے وہاں کے کیسے ممکن ہے؟ اخرواز مجمع بیدار نہیں، ورنہ میں نے یہیں معرفت کے 2-4 موتی اور دینے تھے، یقین کیجئے بڑی اہم باتیں ہیں، ہم ان کے بارے میں بہت گفتگو کر رہے ہیں، آل محمد کے بارے میں، ابھی تک ہم ان کے احکامات پہ بات نہیں کر رہے، یہ ہم سے کیا چاہتے ہیں ہم اس پہ بات نہیں کر رہے، ہماری گفتگو یہ نہیں ہے میں نے کیا بننا ہے، کسی کو پتہ ہی نہیں، بس یہ ہے کہ ہم مومن بن گئے، عزادار بن گئے، ماتمی بن گئے، بھی بہت خوب، بہت اچھی بات ہے، مومن بھی بنو، ماتمی بھی بنو، عزادار بھی بنو، سب کچھ بنو، قائم کے لشکر کے سپاہی کب بنو گے؟ وہ تب بنو گے جب ماتم بھی قائم کے لیے کرو گے، جب نہیں عرض کر پایا۔ حیات صاحب فلسفہ ماتم بتانے لگا، ماتم محبت حسین کا خوبصورت اظہار، ماتم یزیدیت کے منہ پہ تماچا، مگر فلسفہ ماتم میں عرفان یہ ہے، کوئی آپ کا دوست مہربان کہیں پریشان ہو، کیا کہتے ہو؟ گھبرانا میں ہوں۔ 1400 سال ہو گئے، ہم وقت کے امام کو 1200 سال سے اپنے زمانے کے امام کو سینے پہ ہاتھ مار کے کہہ رہے ہیں اکیلا بیٹھ کے نہ رہو، ہم ہیں، میں ہوں، اللہ اکبر، بس بھئی مہربانی، ایک دعا لایا ہوں آپ کے لیے،
ایک مومن نے چھپوائی ہے جس کا نام دعائے عہد ہے. پڑھتے ہوں گے حدیثے کے ساتھ دعائے کمیل خیر و برکت کے لیے، مگر پوری مفاتیح الجنان میں واحد دعا ہے جسے دعا عہد کہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ کے چھٹے امام کا فرمان ہے جو کم از کم 40 دن روزانہ نماز صبح کی بعد پڑھتا ہوا دنیا سے چلا جائے گا، میں سچی ماں کا سچا بیٹا وعدہ کرتا ہوں وہ مر بھی گیا تو میرا قائم اس کی قبر پہ آئے گا. کوشش کرنا مجمع نہ ٹوٹنے پائے، بھائیوں نے پڑھنا ہے، بانیوں کو دے کے جائیں گے، آپ ان سے لے لیجئے گا. اس کا کوئی ہدیہ نہیں، جو کہے نا کہ یہ ہدیہ ہے، کوئی ہدیہ نہیں. یہ کسی مومن نے اس کی خواہش تھی، اس نے کہا میری طرف سے کوئی تو امام کی نصرت ہو. ہاتھ سینے پہ مار کے آقا اکیلا بیٹھ کے نہ رو ہم ہیں. سلام آپ کے اس جملے پہ. آقا دیکھو یار، یہاں معاشرے میں آپ کے قریبی گاؤں میں کوئی چلا جائے، افسوس کس سے کرتے ہو؟ کس سے کرتے ہو؟ وارث کو نا. بغیر وارث کے چلے جاؤ، فاتحہ بھی پڑھ کے آؤ، ختم کا کھانا بھی کھا کے آؤ، جانے کا کوئی فائدہ ہے؟ عرصہ ہو گیا مجالس ہوتے ہوئے، کبھی کہا مہدی تیرے گھر کا بڑا ارمان ہے؟ عرصہ ہو گیا کبھی کہا آقا تیرے گھر کے اجڑنے کا بڑا ارمان ہے؟ آقا اس امت نے تیرے گھر کی کلیاں بکھیر دی ہیں، تیرے گھر کے پھول بکھیر دیے، کوئی کہیں بکھرا ہے، کوئی کہیں بکھرا ہے، کوئی کہیں بکھرا ہے. آقا پرسہ تجھے دے رہے ہیں. ایک اور بڑی ضروری بات ہے، کسی بھی مرگ پہ جاؤ، وارث کو جب ملتے ہو، افسوس کرنے کے بعد، فاتحہ پڑھنے کے بعد ایک جملہ اور بولتے ہو، وہ یاد کرانے کے لیے حاضر ہوا ہوں. کہتے ہو جناب میرے لائق کوئی کام ہو نا، میں حاضر ہوں. آؤ یار، صدیاں ہو گئیں، ابھی ہم نے اگلی مجلس، پھر اگلی مجلس، پھر اگلی مجلس، پھر اگلا محرم، پھر اگلا محرم، پھر اگلا محرم. آؤ بہت ہو گیا، آج کہے مولا ہمارے لائق یہی تیرا حکم ہے، ہم تیرے لیے تیار ہیں، تو اعلان کر علی اکبر کے قاتل سے بدلہ لے. مولا تیرا کیا کرنی ہے دولت کٹھی کر کے، کیا کرنے ہیں قلعے کٹ، کس کے کام آئے ہیں؟ ہم نے اس طرف کبھی توجہ نہیں کی. آقا صدیوں سے بیٹھا ہے. جب مولا کی بارگاہ عرض کیا کرو نا، یہ ضرور کہا کرو دنیا میں کسی کا کوئی چلا جائے نا، اس کی حالت عجیب ہو جائے، لوگ جا کے تسلی دیتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، کھانا کھلاتے ہیں. 1250 سال ہو گئے آپ کے امام کو روتے ہوئے. دعائے لطبہ کے جملے ہیں، صبح سے شام، شام سے صبح، خون کے آنسو روتا ہوں. کبھی پوچھا کرو مولا کبھی پانی بھی پیا یا نہیں؟ پوچھو گے نا تو یہی کہے گا میری ماں نے پانی نہیں پیا، میں کیسے پانی پیا. بہت دکھی ہے امام زمانہ، خدا را سرکار کو وفا کا یقین کتنا دکھی ہے. میں اس کے دکھوں کا ایک چھوٹا سا اظہار، کربلا کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے اجازت چاہوں گا. کتنا دکھی ہے. عرفہ فرماتے ہیں تنہا بیٹھا ہے، گلے میں امامہ ہے، سامنے تبرکات کربلا رکھ کے بیٹھا ہے. کبھی ان اماموں کو دیکھ کے روتا ہے جو گلابی نہیں تھے امت نے کر دی ہے. کبھی علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں دیکھ کے روتا ہے، کبھی قاسم کی مہندی دیکھ کے روتا ہے. کبھی کبھی امام زمانہ کی دھا اس وقت نکلتی ہے جب دائیں طرف رکھے ہوئے دروازے کو دیکھ کے روتا ہے، مدینے کے جلے ہوئے دروازے کو دیکھ کے کہتا ہے میرے اللہ میری ماں مستور تھی، اس کا کیا قصور تھا. کبھی تمہارا امام بازاروں کو، کبھی درباروں کو، کبھی پیشیوں کو، کبھی راستوں کو روتا ہے. مقام شیزر سے قافلہ چلتا ہوا ایک نہر کے کنارے، تھکے ہوئے تھے، شام کا ٹائم تھا. ابن سعد لئی نے حکم دیا، او سامنے ایک بہت بڑا گھر نظر آ رہا ہے، لگتا ہے گرجا گھر ہے، عیسائیوں کی عبادت گاہ ہے، پتہ کرو پادری ہے، اور اگر مل جائے تو اس کو کہنا پردیسی ہیں ہم، رات گزارنے کے لیے وقت چاہیے، جگہ چاہیے، مقام چاہیے. جا کے پیغام دیا. اس نے کہا ٹھیک ہے آپ آ جائیں. واقعہ سارا چھوڑ دیا. انہوں نے آ کے چھوٹے چھوٹے خیمے لگائے. پادری کو کہتے ہیں ہمارے ساتھ ہیں مستورات، ہمارے ساتھ ہیں مخدرات. یار میں بے ادبی سے نہیں پڑھ سکتا، کیا کروں، مجبوری ہے، میرا خون مجبور کرتا ہے. یقین جانیے ماں کا نام وہ لے، بہن کا نام وہ لے جس کا ضمیر مر چکا ہو.
میری مجبوری ہے. میں حیات میرا یہ پیغام ہے پڑھنے والوں کے لیے بھی, سننے والوں کے لیے بھی, بانیوں کے لیے. اکثر جگہوں پہ مجالس پڑھنے جاؤں نا, کہیں رک جائیں, اعلان سنتا ہوں, حضرات اعلان سننا, فلانے کی ماں مر گئی, فلانے کی بہن مر گئی, فلانے کی باضمیروں کے لیے میرا میسج ہے, اللہ کرے تمہارے دل تک اتر جائے میری بات. اعلان سنتا ہوں, کھڑا رہتا ہوں, 3 دفعہ مولوی اعلان کر کے کہتے ہیں فلانے کی بہن, فلانے کی ماں, فلانے کی بیٹی. انتظار کرتا ہوں, ابھی نام لے گا, ابھی نام لے گا, ابھی نام, فلانے کی بہن, فلانے کی ماں, فلانے کی بیٹی. سوچتا ہوں محمد تیرا نصیب, یہاں ایک عام بندے کی ماں, بہن, بیٹی کا نام مولوی لیتے ہوئے جرات نہیں کرتا. محمد تیری بیٹیوں کے نام ممبروں پہ لیے جاتے. یقین جانیے, مہربانی یار, مہربانی واجب علیہ السلام, مشکور ہوں میں آپ کا. میری اپنی والدہ دنیا سے گئی, میں نے مولانا کو کہا, اعلان کے کہا اسد بخاری کی والدہ دنیا سے گئی. میری غیرت نے گوارا نہیں کیا دنیا سے گئی ہوئی ماں کا نام میں دنیا کو سناؤں. اس سے بڑا میسج کیا ہو. مجھے مولا کی عزت کی قسم, جو نام لیتے ہیں بیبیوں کے, بیبیاں لگتی کچھ نہیں ہیں. نکرانیوں کے نام بھی اس طرح نہیں لیے جاتے جس طرح ہر پڑھنے والا آ کے شہزادیوں کے نام لیتا ہے. نہیں سمجھ آئی غازی عباس علمدار کی پوری زندگانی اٹھا کے دیکھو, پوری 32 یا 34 سالہ زندگی میں آقا زادی لکھا ہے. میں نے بڑی کوشش کی, کہیں غازی نے نام لیا آقا زادی غلام حاضر, آقا زادی غلام حاضر. سوچتا رہتا ہوں اس گھر کی مخدرات کا نام لینے کے لیے دور کی بات, آقا زادی کہنے کے لیے بھی غازی عباس بننا پڑتا ہے. ابھی بھی مومنوں کو نہیں سمجھ آئی, آؤ میں تمہیں سید سجاد کے پاس لے چلوں. سرکار سے پوچھا گیا, مولا پورے واقعہ کربلا میں سب سے زیادہ دکھ کہاں ہوا تھا؟ فرمایا دربار میں جب ملعون نے پھوپھیوں کے نام لیے تھے. غیرت کا معاملہ ہے بابا, کم از کم سادات سمجھ جاؤ. قسم ہے تمہیں اپنے بابا علی کی, پکڑو ان منبر پہ آنے والے امتیوں کو جو تمہاری دادیوں کے نام بے ادبی سے لیتے ہیں. خدا کی قسم لگتی کچھ نہیں ہے. جس کے آنے کا حیا باپ کرتا, اللہ اکبر, جس کی 4 سال کی شہزادی کا حیا لمبے قد والا غازی بیٹھ کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کرتا. اللہ اکبر. نہ دے مجھے پاکستان ممبر پہ, ورنہ یہ حقیقتیں ہیں. خدا را سمجھنے کی کوشش کرو. پوری زندگی جو آ کے نام لینا بیبیوں کے, ان سے پوچھو ممبر پہ کھڑے ہو کر بتا تیری ماں, بہن, بیٹی کا کیا نام ہے. اگر بتا جائے جو سزا میری میں لینے پہ تیار ہوں. ہر بندے کی غیرت ہے, جرت نہیں کرتا. بندے جو بات کرے نا 4 بندوں میں, تیری ماں کیسی ہے نام لے کے, وہ کہتا ہے شرم کر یار, نام تو نہ لے 4 بندوں میں, غیرت ہے یار میری. اگر میری اور تیری غیرت اتنا ہے, غازی عباس کی بھی کوئی مقام شیزر سے گرجا گھر کے پادری نے کہا بس میں بہت پڑھ گیا, مقصد میسج ہے. بھائی حیات, ایک کمرہ پادری نے کہا یہاں مستورات کو بھیج دو. برآمدے میں صندوقوں کے اندر انہوں نے سارے سر رکھے, ایک سر کو صندوق کے اوپر رکھا. جس سر کو صندوق کے اوپر رکھا وہ تمہارے اس مظلوم امام کا سر تھا جس کو محمد کئی دفعہ بوسے دیتا تھا. اللہ اکبر. اس کریم امام کا سر عطر تھا جس کو محمد بوسے دے دے کے چہرہ انور پہ پیار کرتے تھے. رات کا پہر, سارے تقریباً سو گئے. ابن سعد نے چند بندوں کو کہا کہ ان سروں کی حفاظت کرو. یہ پادری روایت کرتا ہے میں رات کے آدھے پہر چھت کے اوپر سے بالکونی سے جھانک کے دیکھا تو پورا برآمدہ نور سے بھرا تھا, نور ہی نور تھا. میں نیچے آیا, میں نے نیچے آ کے اس بندے سے پوچھا یہ سر کس کا ہے؟ کہتے جس کا بھی ہے تو کیا چاہتا ہے؟ کہتا یہ سر چاہیے. جب کہا نا سر چاہیے, کہا وہ ابن سعد بیٹھے ہاں کہ مجھ سے پوچھ, قریب پہنچا, یہ سر چاہیے. کس کا سر ہے؟ ابن سعد کہتے ہیں یہ حسین ابن علی کا ہے. اب یہاں چپتا سوال کیا, بسم اللہ, چپتا سوال کیا پادری نے, حسین ابن علی وہ مباہلے والی کا بیٹا؟
میں بہت پڑھ گیا، بس آدھا منٹ اور زحمت بجا رہا ہوں۔ اسی موبائلے والی کا بیٹا کہا ہاں، کہا اچھا یہ بتا موبائلے میں جب محمد لے کے آئے تھے ایک کو سینے سے لگا کے آئے تھے، ایک کو انگلی پکڑ کے لے کے آئے تھے، یہ کون سے والا ہے، سینے والا ہے یا انگلی پکڑ؟ کہا یہ سینے والا ہے۔ جب کہا نا سینے والا ہے، پادری نے منہ پیٹ کے کہا شرم نہیں آتی، کلمہ گو بھی کہلواتے ہو، اگر عیسیٰ کی نسل سے کوئی ہوتا ہم آنکھوں میں بٹھاتے، تم نے کیا حال کیا، یہ سر چاہیے۔ کہا میں پیسے لوں گا، کتنے پیسے؟ کہا 80,000 درہم۔ پادری نے کہا یہ لے 80,000 درہم سر دے، سر لے گیا، عبادت گاہ پہ جا کے بیٹھا، سر کو لے کے بیٹھا ہے، رو کے کہتا ہے سرکار میں ارمان کروں یا حال پوچھوں؟ سرکار میں افسوس کروں یا حال حوال لوں؟ گفتگو کرتا رہا۔ اب ایک اس نے دعا کی، رب عیسیٰ اس سر کو کہیں میرے سے بولے۔ جب کہا نا آنکھیں کھولی امام مظلوم نے تو سرکار نے اپنی غربت بتائی، یہ روتے روتے اس کی کیفیت بڑی ہو جیو، کہتے سرکار میرے لیے حکم کیا ہے؟ جملہ ایک ہی فرمایا، مہدی کے آنے تک انتظار، ابھی انتظار کرو، ہمارا منتقم آئے گا پھر بدلے لیں گے۔ واپس صبح سر جب دینے گیا، ابن سعد کہتے جلدی کر سر حسین کا واپس کر۔ اس نے کہا ایک شرط پہ سر دوں گا۔ کہا کیا؟ کہا وعدہ کر آئندہ اس سر سے بے ادبی نہیں کرے گا۔ روتی آنکھوں سے دعا مانگو، اللہ کریم مظلوموں کا وارث جلدی ہے۔